تو بہت سارے لوگ اس چکر میں کہ شاید رمضان ختم ہو گیا. کون کہتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا؟ رمضان کے یہ آخری عشرے میں، یہ آخری راتیں، یہی تو سب سے بڑی دولت ہے. یہی تو وہ نعمتیں ہیں جس میں رات کو اللہ کریم نے اپنے بندوں کو نوازنا ہے. مزدوری کرنے کے بعد یہ انعام لینے کی راتیں. دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل MHQ وائرل ٹاپکس پر. دوستو آج کے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے شب قدر کی فضیلت. اس رات میں یہ عمل ضرور کریں، پوری زندگی خوش رہو گے. 27ویں شب سے پہلے سب مسلمان ضرور سنیں. اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں. مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں نا جی. مہمان 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ مہمان ہم لوگ فون کرتے ہیں مہمان کو اپنے کہ بھائی جی اللہ کے واسطے یار کبھی ہمارے گھر بھی آیا کرو، انتظار کرتے ہیں. پھر اگر وہ اگلا اصرار کرتا ہے آج نہیں کل، اس کو پابند کرتے ہیں کہ نہیں تو آئے گا. پھر اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اسٹیشن پہ لینے جاتے ہیں، بہترین کھانے پکاتے ہیں. جب آتا ہے تو پھر اس کو روکتے ہیں بار بار کہ ابھی جانا نہیں. اور دوسرا مہمان کون سا ہوتا ہے؟ جو اچانک چلتے پھرتے آ جائے گھر میں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اٹھ جائے تو کھانا کھائے، یہ چلا جائے تو کھانا کھایا جائے. یہ دوسری قسم کا مہمان ہے. تیسرا وہ کہ اگر وہ محلے میں کسی کے یہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے گھر آئے، ہم اپنے گھر کو کنڈی لگا کے غائب ہو جاتے ہیں کہ یہ چلا جائے گا تو واپس آئیں گے. 3 قسم کے مہمان. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے کون سی قسم کے مہمان ہیں. خوش قسمت تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کھڑے ہو کر سنتے ہیں، سناتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو قبول کیا، جن کا دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سنیں، جن کا دل چاہتا ہے کہ رمضان اور لمبا ہو، جن کا دل چاہتا ہے کہ ہاں روزانہ ایسا ہی معمول ہو. یہ پہلی قسم کے مہمان ہیں اللہ کے گھر کے. یہ پہلی نسل کے، پہلی قسم کے مہمان ہیں کہ اللہ نے ان کو پسند کر لیا، ان کو بلایا جا رہا ہے گھر سے. یہ گھر سے آتے ہیں تو ایسا ان کا دل مسجد میں لگتا ہے کہ جانے کی طبیعت ہی نہیں چاہتی. تو یہ اول قسم کے مہمان ہو گئے. اب دوسرے وہ ہیں جو ہم جیسا کوئی ساتھی پکڑ کے لے آئے. اب وہ دیکھیں بھی میاں جی نے نماز کی نیت باندھ لی تو ہم 2 نفل پڑھ کے باہر سے نکل رہے ہیں پیچھے. یہ دوسری قسم والے ہیں. تیسرے وہ جن کو توفیق ہی نہیں ہوتی. تو ہم کس قسم میں ہیں رمضان کریم کے اندر؟ رمضان کریم میں ہماری جو قسم ہے وہ اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ کو پسندیدہ لوگ ہیں؟ تو بہت سارے لوگ اس چکر میں کہ شاید رمضان ختم ہو گیا. سوچنے کی بات یہ ہے جن کو وقت کی قیمت کی قدر ہو ان کے لیے تو ایک لمحہ بہت زیادہ ہے. جنہوں نے ریل گاڑی پکڑنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں 1 منٹ پہلے بھی پہنچ جائے تو مل ہی جائے گی. کون کہتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا؟ رمضان کے یہ آخری عشرے میں، یہ آخری راتیں، یہی تو سب سے بڑی دولت ہے. یہی تو وہ نعمتیں ہیں جس میں رات کو اللہ کریم نے اپنے بندوں کو نوازنا ہے. مزدوری کرنے کے بعد یہ انعام لینے کی راتیں. یہی تو وہ وقت ہے کہ ابھی کون کہہ رہا ہے رمضان ختم ہو گیا؟ ابھی تو رمضان کا سب سے پرائم ٹائم جس کو کہتے ہیں، خاص ٹائم، رمضان کریم کا بہت قیمتی وقت جو ہے وہ ان راتوں کے اندر شروع ہو چکا ہے. لیلۃ القدر ان راتوں کے اندر آئے گی. اب بندے کو چاہیے کہ وہ روزانہ ان راتوں کی طرف متوجہ ہو. روزانہ اکثر ہم ایک بات لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ روزہ اس بندے کا ہے جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں. جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اسے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ مسئلہ کس نے سمجھا دیا کہ ماں باپ سے بدخلقی کرو روزہ رکھنے کے لیے آ جاؤ؟ کون کہتا ہے؟ روزہ نہیں ہوتا ہے. روزہ نہیں ہوتا ہے اس بندے کا جو اپنے باپ کو گالی دے، اپنی ماں کو بدخلقی کے ساتھ پیش آئے، اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے. جو بندہ اپنی بیوی سے ظلم و ستم کا معاملہ رکھتا ہو اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے. جس کی اولاد اس سے بے انتہا جنرل ڈائر کی طرح ڈرتی ہو اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو بلایا، بڑا نیک دیندار آدمی تھا. فرمایا میرا دل چاہ رہا تجھے فلاں حصے کا گورنر لگا دوں. اس نے کہا حضرت بڑی نوازش آپ لگا دیں. فرمایا اچھا اپنے گھر چلو، سامان تیار کرو، میں وہیں کاغذ لے کے آ رہا ہوں.
سیدنا عمر اس کے گھر پہنچتے ہیں جب، تو ایک بچہ جس کے کپڑے بہت گندے بندے 10-1 سال کا، وہ آ کے بیچ میں ٹکراتا ہے، اس کو پوچھتے بیٹا کس کے بیٹے ہو؟ تو اتنی دیر میں وہ گورنر آ جاتا ہے اوپر سے، حضرت میرا ہی بچہ ہے، اور اس کو ڈانٹتا ہے بچے کو، خبردار دوبارہ ادھر کو آیا، اپنی ماں کے پاس جا، وہ تجھے نہلائے گی دھلائے گی، اور ادھر نہیں ٹپکنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگا حضرت میں تو ان کو بڑا ہڑکا کے رکھتا ہوں، میں ان کو بڑا ہڑکا کے رکھتا ہوں، اپنے قریب نہیں لگنے دیتا۔ وہ جو گورنری کے آرڈر اس کے ہاتھ میں پکڑائے تھے، فرمایا یہ واپس دے دو، جو آدمی اپنی اولاد سے صلہ رحمی نہیں کر سکتا وہ لوگوں کے ساتھ کیسے کرے گا؟ واپس لے لیا حکم نامہ، منت کرتا رہا، فرمایا نہیں، وہ جو اپنی اولاد سے صلہ رحمی نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے ساتھ کیسے، اس کو کیسے حاکم بنا سکتے ہیں ہم؟ جس کو یہ عقل نہ ہو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احترام کرنا ہو، جو نماز بھی پڑھتا ہو اور ساتھ والے نمازی کے لیے اس کے دل میں بغض ہو، میں ایمانداری سے کہتا ہوں اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو نماز پڑھتا ہو اور اس کے دل میں بغض ہو ساتھ والوں کے لیے، دل میں برائی ہو دوسرے نمازیوں کے لیے، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے اس کو مسجد میں آنے کی ضرورت ہے؟ قرآن نے کہا، اسلام نے کہا، شریعت نے کہا ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو۔ اسلام نے تو ایک طاقتور معاشرہ پیدا کیا ہے پوری دنیا میں، ایک ایسا معاشرہ پیدا کیا جس میں ابتدا ہم نے گھر سے کی ہے، جس میں ماں باپ کا احترام رکھا گیا ہے، جس میں بیوی بچوں سے خلوص رکھا گیا ہے، جس میں پڑوسیوں سے محبت رکھی گئی۔ تبھی تو کہا کہ جب زکوٰۃ دینی ہے تو پہلے اپنے سکے بھائیوں کو دیکھو، ان میں سے تو کوئی غریب نہیں، کوئی بہن تو غریب نہیں، کوئی پڑوسی تو ہمارا غریب تو نہیں ہے، کوئی رشتہ داروں میں تو نہیں ہے ایسا جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہو۔ تو وہ ذمہ داریاں عائد ہوں گی تو رمضان مکمل ہوگا نا جی۔ رمضان کریم کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ یہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں کہ روزہ اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ غصے والے کا روزہ نہیں ہوتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ولی کی پہچان بتاؤ، میں کہتا ہوں جس کو غصہ نہیں آتا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولیوں کی پہچان کیا دیکھنی ہے؟ ان کو غصہ نہیں آتا، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، وہ اپنے والدین کے آگے اکڑ نہیں دکھاتے، وہ بڑی احترام کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب چل رہا ہے مسجد نبوی میں، اور اتنی دیر میں ایک بوڑھی عورت مسجد نبوی میں داخل ہوتی ہے، عام سے کپڑے پہنے ہوئے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو دیکھتے ہیں نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطاب بند فرما دیتے ہیں۔ رسول کریم خطاب فرما رہے ہیں، اندازہ لگائیے کائنات کا سردار، اور ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے جو صحابی ہیں، جن کو درجہ اللہ کریم نے انسانوں میں سب سے بڑا دیا ہے، اور رسول کریم جب خطاب فرما رہے ہیں، اتنے دوران میں جب اس بوڑھی عورت کو دیکھا رسول کریم نے اپنا خطاب بند کر دیا، فوراً ممبر سے نیچے اترے، سیدھا اس بوڑھی اماں کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھوڑا سا جھکتا ہے، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے، پوچھتی ہے بیٹا کیا حال ہے؟ پوچھتی بیٹا کیا حال ہے؟ اس عورت کی یہ لفظ ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے چھم چھم آنسو آنے لگے کہ اماں جی ٹھیک ہوں، اگر آپ بار بار آتی رہے تو میں اچھا رہوں گا۔ اور پھر اپنی رحمت والی چادر، وہ چادر جس پر کائنات میں جبریل نہیں بیٹھ سکتے، اس چادر کو رسول کریم اتارتے ہیں، مسجد نبوی کے فرش پہ بچھاتے ہیں، فرماتے ہیں اماں جی یہاں بیٹھو۔ ابو بکر کو آواز دیتے ہیں ابو بکر یہاں آؤ، میری ماں آئی ہے، میری ماں سے ملو۔ اے عمر فاروق یہاں آؤ، میری ماں آئی ہے، میری ماں سے مل لو۔ عثمان علی یہاں آؤ، گھر جاتے ہیں، عائشہ میری ماں آئی ہے، آؤ میری ماں سے مل لو۔ فاطمہ کو کہ میری ماں آئی ہے۔ کون ہے وہ؟ دائی حلیمہ ہے، جس نے پیدا نہیں کیا، صرف 4 سال گود میں رکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بلا بلا کے بلاتے ہیں، میری ماں آئی ہے، میری اماں سے مل لو۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں اگر نماز پڑھا رہا ہوں اور نیت بند جائے اور پھر قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے
اور قرآن کی تلاوت کے اندر شروع ہو جائے الحمدللہ رب العالمین، اور فرمایا میرے صحابہ میری اگر ماں زندہ ہوتی وہ مجھے آواز مارتی نا محمد، فرماتے میں جان نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا بھاگ کے۔ عذر نکالتے ہو ماں باپ کی گفتگو کے اوپر، عذر نکالتے ہو، ماں باپ کی نیتیں پاک ہوتی ہیں، اسی بات کو اپنے پلے باندھ لیجیے۔ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا روزہ ہو جاتا ہوگا، جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اسی لیے تو اسلام نے اتنے طاقتور مذہب کی بنیاد رکھی۔ ہمارے مذہب کی ابتدائی گھر سے ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو سکھانے نہیں پہلے جاتے، ہم اپنے کردار کو پہلے بلند کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو باقی روزے بچ گئے، اگر کسی کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے نا، تو اس کو چاہیے سارے کام چھوڑ کے پہلے اماں جی کے پیروں میں پڑ جائے، جا کے پہلے ابا کی داڑھی پکڑ کے معافی مانگے، اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ ہاں میرا روزہ ہو گیا ہے۔ رمضان میں اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا تو اس نے اپنا روزہ ضائع کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ تو مومن کی ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ ڈھال تو ہوتی ہے تیروں سے بچنے کے لیے، لیکن جب کسی عورت پہ گندی نگاہ ڈالتے ہیں تو روزہ پھٹ جاتا ہے۔ جب کسی کے لیے کوئی ناپاک پلان دماغ میں بناتے تو روزہ پھٹ جاتا ہے۔ جب زیادتی کسی سے کرتے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ ہمیں روزے کو پھاڑنا نہیں ہے، روزے کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ کریں گے جی انشاءاللہ۔ ماں باپ کی اطاعت، بھائی بہنوں سے محبت، پڑوسیوں کے ساتھ محبت، اسلام کا یہ سلوک ہے، اسلام کی یہ رواداریاں ہیں جو انسانوں کو اسلام نے عطا کی ہیں۔ اور اس رمضان کریم میں جو مانگنے والے ہم تک آ جائیں، اکثر میں آپ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کریم نے ہم کو مانگنے والوں میں نہیں دیا، دینے والوں میں رکھا ہے۔ اللہ کا شکر نہیں جی بھائی؟ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی کہ جی فلاں آدمی بار بار آتا ہے مانگنے، فلاں آدمی بار بار۔ اللہ کے ولی، آپ تو یہ احسان مانے نا اللہ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ یہ احسان نہیں ہے اللہ کریم کا۔ کچھ بعید تھا کہ ہمارے ہاتھ میں کٹورا ہوتا، کچھ بعید تھا؟ یہ اللہ کا کرم ہے نا کہ ہم دینے والوں میں ہیں۔ سن بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مالا والے سخی نہیں ہوں، جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ نہیں سخی ہوتے۔ جو اربوں پتی کروڑوں پتی لوگ ہوتے ہیں وہ سخی نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کسی صاحب کو بری لگ جائے کہ مالا والے سخی نہیں ہوں، سخیاں کول مال نہیں ہوں، اوتھے ایتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوں۔ کہ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے وہ نہیں سخی، سخی تو وہ ہوتا ہے ادھر سے کمائے ادھر بانٹ دیے، جس نے تجوریاں نہیں بھری ہوئی۔ اللہ نے ان کو دل بڑا دیا ہوتا ہے، اور جن کا دل بڑا ہوتا ہے وہی بڑے عزت والے ہوتے ہیں۔ چھوٹے دل والے لوگ عزت دار نہیں ہوتے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا کم تیز چلتی ہے، اس سے زیادہ تیز فیاض تھے، کوئی آ جاتا تھا کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، خالی نہیں لوٹاتے تھے رسول کریم۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے لکھا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو خالی نہیں لوٹانا۔ اگر فرمایا کچھ نہیں گھر میں، کھجور کی گٹھلیاں عرب میں عام رواج ہے، گھروں میں پڑی ہوتی ہیں، فرمایا کچھ نہ ہو تو کھجور کی گٹھلیاں ہی دے کے بھیجو، لیکن خالی نہیں لوٹانا ہے۔ تو رمضان کریم میں ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے قریب میں، ہمارے اقارب میں، ہمارے جاننے والوں میں، پڑوسیوں میں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو بھوکا ہو، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو پریشان حال ہو، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کو ہماری ضرورت ہو اور ہم نے اس کی طرف سے آنکھیں پھر رکھی ہوں۔ تو کریں گے جی انشاءاللہ۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا۔ یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور یہ پہلا عشرہ رحمت ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے قبل میں ایک بزرگ کا واقعہ
پڑھ رہا تھا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ ضعیف ہوتے ہیں، جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتے، ان پہ روزہ ضروری نہیں. جو عمر میں بہت زیادہ ہو گئے ہوں، 80-90 سال جن کی عمر ہو گئی ہو، جن کے لیے ممکن نہیں ہے روزہ رکھنا، تو ایسے ہی ایک بزرگ سے کچھ نوجوانوں کی ملاقات ہوئی، اور نوجوانوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ کچھ کھا رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں. اب انہوں نے اس سے معلوم کیا، نوجوانوں نے بزرگ سے، کہ میاں جی آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں بالکل روزہ رکھتا ہوں، کون کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا لیکن آپ تو کھا پی رہے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوا، میں تو صرف کھاتا ہوں اور پیتا ہوں لیکن روزے سے ہوں. سارے نوجوان ہنس پڑے اور بولے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روزہ ہو جائے؟ بوڑھے نے کہا ہاں میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، کسی پر بری نگاہ نہیں ڈالتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، مال حرام نہیں کھاتا، اور اپنی ذمہ داریاں اور فرائض دیانتداری سے انجام دیتا ہوں. لیکن کیونکہ مجھے شدید بیماری لاحق ہے اس لیے میں اپنے معدے کو روزے دار نہیں بنا سکتا. پھر بوڑھے آدمی نے ان نوجوانوں سے پوچھا کیا آپ بھی روزے دار ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان نے سر جھکائے ہوئے آہستگی سے کہا نہیں، ہم لوگ صرف کھانا نہیں کھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر انہیں دوسروں کو بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھنے کے بعد فرصت کے لمحات میں اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر کسی تیسرے کی برائی کرے. قرآن پاک میں سخت وعید آئی ایسے لوگوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ناراضگی میں فرمایا نار اللہ الموقدہ، کہ ہم اس کو اپنے ہاتھ سے جلائی ہوئی آگ میں جھونکیں گے. رمضان کریم اور قرآن پاک دونوں اسلام کے مضبوط جز ہیں، اور یہ رمضان شریف جو ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. ہم لوگ جتنا زیادہ قرآن اس مہینے میں پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر متوجہ ہوں گے. اور قرآن پاک صرف ناظرہ پڑھنا ہی نہیں بلکہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اسے سمجھنے کی بھی بات. اللہ نے فرمایا کہ ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور پھر انہیں دوسروں کو بتاتے ہیں. یہ ایسا گناہ ہے کہ بندہ روزہ رکھنے کے بعد جب اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو عملی طور پر اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں رہ جاتا. احادیث میں بار بار آیا، بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگوں کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے. تو اس لیے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اپنی زبان کو شکوے سے روکیں، اپنی دل کو، زبان کو اپنے قابو میں رکھیں. اس کو اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بنائے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے روزہ رکھنے کے بعد اس کو کھانے پینے سے روکا ہے، ایسے ہی دیگر برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا ہی مکمل روزہ ہے. روزہ دار جو ہے اس کے منہ کی بدبو جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. روزہ دار کے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار پر فخر فرماتے ہیں. یہ ہم بذات خود اندازہ اس بات کا لگا سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ کیسا ہے. تو اگر ہم روزہ رکھ کے اس موبائل کے ذریعے خرافات دیکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد نماز چھوڑتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کوئی بری چیزیں موبائل کے ذریعے استعمال میں لاتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد غلط ارادے دل میں کرتے ہیں، تو یقین مانیں ہم اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے، اپنے کردار سے اپنے روزے کو خراب کر رہے ہیں. یہ نہایت ضروری ہے. بار بار ہم روزانہ تلقین رمضان المبارک میں اپنے روزے دار بھائیوں کو اس لیے کر رہے ہیں کہ روزے کا
اصل جز جو ہے وہ متقی بننا ہے۔ آج کل ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، ہر ایک بندہ دوسرے پر فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے، اور خود اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی دوسرے پہ انگلی اٹھا رہا ہے کہ نہیں اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ٹوپی ایسے پہننی چاہیے، کپڑے ایسے پہننے چاہیے، لیکن اپنی ذات کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر حکم ہے کہ پائجامہ جو ہے ہم لوگ سلوار پائجامہ جو لنگی لاچا جو بھی پہنتے ہیں اس کو ٹخنوں سے اونچا رکھنے کا حکم ہے، اور کسی کا اگر نیچے ہو جائے تو فوراً آج کل جو عام مفتی ہیں ہر جگہ تو فوراً فتویٰ آ جاتا ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ وہ مسئلہ اپنی جگہ ثابت ہے، لیکن اب اس کی روح کیا ہے؟ حکم کیوں ہوا؟ کپڑا ٹخنوں سے اونچے کیوں رکھنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ وہ اگر پوچھیں گے تو فتوی صاحب کو، میاں صاحب کو نہیں پتا ہوگی۔ کائنات میں سب سے بڑے مسلمان پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ساتھی، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ، اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صحابی سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم جاری ہوا ہے کہ اپنا لاچا ٹخنوں سے اونچا رکھو۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا تو بار بار نیچے ڈھلک جاتا ہے، اور دربار رسالت سے حکم ہوا ہے کہ جس کا نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ سونے رسول نے فرمایا وہ ابو بکر تیرے لیے نہیں، یہ توڑے لی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر کس کے لیے؟ فرمایا تمہارے لیے نہیں، تم جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اکڑ کی بنا پر، اور پھر ان کی گردن میں بہت موٹا سریا ہے، جو غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے، جو تکبر کے ساتھ رہتے ہیں، جو نیچے دیکھنا پسند نہیں کرتے، جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، بھائیوں کا احترام نہیں کرتے، پڑوسیوں کا احترام نہیں کرتے، سائل جب ان کی طرف آواز لگاتا ہے تو متوجہ نہیں ہوتے، مانگنے والے کو دھتکارتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر اس لیے اونچا کروایا ہے کہ بندے دی اکڑ نکل جائے، سریا جو گردن کا ہے یہ نکل جائے، نرمی آ جائے مزاج میں کہ میرا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے، کوئی احساس ہو، تھوڑی آنکھیں نیچی ہو جائیں، اکڑ نکل جائے، کیونکہ جب پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہوگا بندہ جو تڑ سے چلتا ہے اکڑ نکل جاتی ہے، عاجزی آتی ہے اس میں۔ اب ایک بندے کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو، ماشاءاللہ پگڑی بگڑی بھی ہو، داڑھی واڑی پہن رکھی ہوئی ہو، اور سلام پھیرتے ہی نمازیوں کے ساتھ بدخلقی سے کوئی پیش آتا ہو، کوئی ہفتے 15 دن بعد کوئی بھولا بھٹکا اللہ کا بندہ آ جاتا ہے مسجد میں، سلام پھیرتے ہی پہلے اس کی خبر لی جاتی ہے، اچھا آج توں کدھر منہ چکھے گی؟ ماں باپ سے نہیں بنتی ہے، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے، ماں باپ سے نہیں بنتی ہے، معافی بھی نہیں مانگتا ہے ان سے، بھائی بہنوں کے حق میں دعائیں بھی نہیں کرتا ہے، پڑوسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، سائل کی مدد نہیں کرتا ہے، مسافر کو رستہ نہیں دکھاتا ہے، اپنی بیوی سے بچوں سے محبت سے پیش نہیں آتا ہے۔ اب یہ جو پاجامہ ٹخنوں سے اونچا کیا ہے، اب آپ اس کو گھٹنوں پہ بھی کر لیں جناب، تب بھی کوئی شریعت کو آپ سے لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ جب روح ہی ختم ہو گئی، مسئلے کی روح ہی ختم ہو گئی، تو پھر اب کیا فائدہ ہے اس کو اونچا کرنے کا، نیچا کرنے کا؟ اس کو اونچا کرنے کا فائدہ تب تھا جب اکڑ نکل جاتی، عاجزی آ جاتی، ماں باپ کی اطاعت فرما برداری میں آ جاتا، بیوی سے حسن اخلاق کرتا، بچوں سے محبت کرنے والا ہوتا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں اپنی اولاد سے بدخلقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بدخلقی رکھتے ہیں، بھائیوں کے لیے دعا نہیں کرتے، اس چکر میں رہتے ہیں کہ یہ کب برباد ہو جائیں تو ہم خوشی منائیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور پڑوسی کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، تو پھر پڑھتے کیوں ہیں؟ اگر دل صاف نہیں تو پھر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟
نماز پڑھنے کے لیے دل کا صاف ہونا نہایت ہی ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگا تو پھر نماز کس طرح ادا کی جائے گی؟ تو یہ روزہ کا جو اصل جز ہے وہ دراصل ہم لوگوں کو اللہ کی طرف سے حکم کہ ہم متقی بن جائیں۔ اور آپ یقین مانیں کہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وقت نہیں گزر رہا ہے، بڑی تیزی سے رمضان گزر رہا ہے، تیزی سے رمضان نکل رہا ہے۔ آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ آپ کا موبائل کہ آپ نے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر کتنا لمحے گزارے، اس میں نوٹ ہوگا۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں اپنے ضمیر کو کہ کتنے پارے قرآن پاک کے آپ نے پڑھ لیے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو طاقت ہونے کے باوجود آپ نے ان کے حلق تک لقمہ حلال پہنچا دیا ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں آپ اپنے ضمیر کو کہ آپ نے ان سے معافی مانگ لی جو آج تک منتظر تھے کہ ہاں ہمارا بھائی ہمیں اپنے آ کے گلے سے لگائے گا؟ یہ موبائل تو بتا سکتا ہے کیونکہ اس میں سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے کتنا وقت کس کے ساتھ گزارا ہے، اس میں کون سی ایپ کے ساتھ، لیکن کیا آپ اپنے ضمیر کو بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنا وقت کس کے ساتھ گزارا ہے؟ کیا کبھی آپ اپنے دل کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ آپ یقین مانیں یہ 4 نہیں، ایک ایک کر کے سارا رمضان ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر ہم ہاتھ ملتے نہ رہ جائیں، ہاتھ نہ ملتے رہ جائیں۔ روزے دار کا بڑا احترام ہے میرے بھائی اللہ کی نگاہ میں۔ آپ دیکھیں نا روزے دار وضو کرتا ہے، اتنی گرمی کے اندر تپتی ہوئی دھوپ کے درمیان روزے دار روزہ رکھتا ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو حلق سے پانی کا قطرہ نیچے نہیں جانے دیتا، فرشتے رشک کرتے ہیں کہ الہ العالمین یہ آپ کے بندے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، اس گلے کے اندر کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے جو پانی کے ان قطروں کو نیچے جاتا ہوا دیکھ لیں، لیکن اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے رب کا مجرم نہ بن جاؤں، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ وضو کے دوران بھی ایک قطرہ پانی کا نیچے نہیں اترنے دیتا، فرشتے رشک کرتے ہیں آپ پر کہ اللہ نے آپ کو روزے دار بنایا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کوئی معمولی بات ہے روزے دار بن جانا، بہت قسمت کی بات ہے، ہر ایک بشر کے لیے یہ مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، وسائل دیے ہیں، کیا اب بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو منائیں گے؟ کیا اب بھی وقت نہیں ہے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے؟ کیا آپ یہ بھول گئے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے؟ شریعت نے کہا، رسول کریم نے کہا کہ بے حیائی سے دور رہیں۔ آج بے حیائی عام ہے، چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو، چاہے عام ٹک ٹاک کے ذریعے ہو۔ ہر ایک گھر کی اچھی اچھی خواتین جو ہیں وہ بے پردہ ہو کے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کیا ہمیں اپنے رب سے ساتھ میں معافی نہیں مانگنی ہے؟ آپ پوری دنیا کو دیکھیں، پوری دنیا کے حالات کو دیکھیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث، مفکر، علماء دین بار بار متوجہ کر رہے ہیں امت کو کہ اللہ سے معافی مانگیں، اور یقین جانیں کہ جب اللہ راضی ہو جائیں گے یہ بڑی سے بڑی بیماریاں دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رمضان کریم کے روزوں کے درمیان استغفار کا اہتمام کریں۔ جس طرح ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو لوگ ہم سے معافی کے خواہش مند ہیں ہم ان کو بھی معاف کریں، اور جن سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے ہم ان سے بھی معافی مانگیں۔ اپنے دلوں کو رنجشوں سے صاف کیجیے۔ یہ رمضان ہے، یہ انقلابی عبادت ہے، یاد رکھیے گا، یہ انقلابی عبادت ہے۔ انقلاب جب آتا ہے تو حالات بدلتے ہیں، اور رمضان انقلابی عبادت ہے۔ اس انقلابی عبادت کے دوران بھی اگر ہمارے ذاتی حالات، ہمارے جسمانی حالات، ہمارے روحانی حالات نہیں تبدیل ہوئے تو پھر رمضان کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ رمضان المبارک
یہ تینوں عشرے جو ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان دراصل ایک انقلابی عبادت ہے جو انسان کو تبدیل کرنے کے لیے شروع کی گئی۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ در حقیقت ہاتھوں کا، آنکھوں کا، زبان کا، دل کا، نظریات کی پاکی کا، اور یہ روزہ تبھی کامیاب ہوتا ہے جب ہم اپنے دل سے برائیوں کو چھوڑ کے اچھائیوں کی طرف چلتے ہیں۔ دو چیزوں کی رمضان میں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، ایک سحری کا اور ایک افطاری کا۔ آپ کو ایک اہم بات آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب جو سحری کرتے ہیں صبح کو، تو یہ سحری اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہے۔ رمضان کی جب ابتدا ہوئی تو اس میں سحری نہیں تھی۔ دستور یہ تھا کہ افطار کے وقت جب روزہ کھولا جاتا تھا تو جو کچھ بھی کھاتے پیتے تھے، اس کے بعد جب آنکھ لگ جاتی یا آرام کیا جاتا تو جب آنکھ کھلتی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ایسا کوئی حکم نہیں تھا کہ آپ افطاری کے بعد نماز سے فارغ ہو کے آرام کریں اور پھر سحری کے وقت اٹھ کے صبح کو کچھ کھائیں پئیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزدوری کرتے ہیں، شدت کی گرمی کے موسم میں شام کو گھر پہنچے، افطار کا بھی انتظام نہیں ہوا تھا، روزہ کھولنے کا وقت ہوا تو انہوں نے پانی کے ساتھ روزہ کھولا۔ تو اہلیہ کھانا تیار کر رہی تھی، اس دوران میں آنکھ لگ گئی۔ اب جب آنکھ کھلی تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے۔ تو یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری ابتدا سے تھی، ایسا نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سحری کی سنت کی ابتدا فرمائی، اور یہ ایک نعمت کے طور پر امت کو دی ہے، اور تاکید بھی فرمائی کہ سحری ضرور کریں، خواہ ایک کھجور کی ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایسا پہلے نہیں تھا کہ روزے کے ساتھ سحری ہوتی تھی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے۔ روزہ پہلی امتوں میں بھی تھا، سحری نہیں تھی، افطار تھا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سحری بھی عطا فرمائی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ نے، اس کی حکومت میں قحط پڑ گیا، تو لوگوں نے ایک رواج بنایا کہ ہم لوگ ایسا کریں کہ جو صبح دوپہر شام کھانا کھاتے ہیں، ایک وقت کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور وہ ان علاقوں کو کھانا دیں گے جہاں کھانا نہیں ہے۔ ان کی یہ بات اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اس کو عبادت کے اندر شامل کر لیا، اور رمضان المبارک میں جہاں عبادت بہت بڑا جز ہے، وہاں فراخ دلی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنا ابتدا سے اسلام کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں زکوٰۃ اور صدقات دینے میں مسلمان جو ہیں سب سر فہرست ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے اکابرین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مد نظر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی زندگیوں کے مطابق اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ روزے کے دوران ہمارے عزیز و اقارب میں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں رمضان میں وہ لوگوں کو سحری افطاری کروانے کے لیے اپنے گھروں میں دعوتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنا گھر دکھانے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں افطار پر، اپنا اپنا نظریہ ہے، لیکن نظریہ وہی قبول ہوگا جس کی نیت پاک ہوگی اللہ کے نزدیک۔
آپ کے نظریے کی نیت کیا ہے، یہ دیکھنا لازمی بات ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب رمضان میں، آج کے دور کے اندر جب ہم رمضان المبارک گزار رہے ہیں، تو اس رمضان المبارک میں کہ کیا ہم اخلاص نیت کے ساتھ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جن کی مدد ہم پر واجب ہے؟ لوگ دکھاوے کے لیے دور دور مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر آپ کا اپنا بھائی مستحق ہے مدد کا تو پھر آپ اتنی دور کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اپنے بھائی کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کا اپنا پڑوسی مستحق ہے۔ کچھ دقیانوسی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پڑوسی کا مذہب کون سا ہونا چاہیے؟ پڑوسی کا مذہب پڑوسی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا پڑوسی اگر بھوکا ہو، خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو پھر ابھی رمضان کے احکامات کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ محلے میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کے پاس خورد و نوش کی اشیاء مکمل نہیں ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو سامان تقسیم کریں گے، تو کیا ان محلے میں ان لوگوں کی ہماری خبرگیری کرنا ہم پر لازم نہیں ہے؟ ان کی خبرگیری بھی ہم پر لازم ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے جو رحمت بن کر آئے ہیں، ہم سب کے نبی ہیں۔ ہماری امت کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کریم میں ہوا جو چلتی ہے اس سے زیادہ فیاض تھے، کہ تیز ہوا اس رفتار سے نہیں چل سکتی جس رفتار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بانٹتے تھے۔ بانٹنے کے لیے رقم زیادہ ہونی ضروری نہیں ہے، بانٹنے کے لیے زیادہ مال ہونا ضروری نہیں ہے، بانٹنے کے لیے ایک نیک دل، اللہ کے اوپر اعتماد ہونا زیادہ ضروری ہے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی پریشان نہیں ہوندے۔ اگر آپ میں جذبہ ہے تقسیم کرنے کا، آپ میں جذبہ ہے دوسرے کی مدد کرنے کا، تو آپ کے پاس مال کہاں سے آئے گا، کہاں سے اشیاء آئیں گی، کہاں سے خورد و نوش کا سامان آئے گا، یہ اللہ پر چھوڑیں۔ آپ ابتدا تو کریں، ابتدا تو کیجئے کم از کم۔ اور جن کا آپ پر حق ہے آپ ان سے نظریں نہیں چرا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ طاقتور مومن کو پسند کرتے ہیں، اللہ کو فیاض مومن پسند ہے، اللہ کو رحم دل بندے پسند ہیں، اللہ کو سخی لوگ زیادہ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین بنایا ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ حضرت کے پاس بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ مانگنے آتے ہیں، اور کئی تو بار بار آتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن اپنی عقل کے مطابق عرض کی کہ دادا جان یہ ایک شخص ہے، یہ بار بار آتا ہے روزانہ۔ تو فرمانے لگے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا ہے؟ ان کی یہ بات ہمارے دل پر نقش ہو گئی۔ آپ بھی اطمینان سے اس بات کو سوچیں کہ اگر کوئی ضرورت مند آپ کے گھر تک آ رہا ہے، یا رمضان میں آپ کسی کی توجہ کا مرکز بن گئے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا، دینے کو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ سے دلوایا جائے، ایسا ضروری نہیں ہے، کسی کو بھی یہ اختیار دیا جا سکتا ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور سید طاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ
اور स्वामी शरदानंद जी महाराज एक समय था अंग्रेज के खिलाफ जब लड़ रहे थे तो धर्मशाला हिमाचल की जेल में ये लोग इकट्ठे थे। फरमाते हैं कि रोज़ाना कुरान पाक पढ़ते थे और उसका तर्जुमा भी करते थे। तो फरमाते हैं कि एक दिन कुल हुवल्लाह शरीफ का तर्जुमा चल रहा था तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह उसके तर्जुमे में साथ में लिखा है कि निराधार है, अल्लाह की ज़ात, खुदा की ज़ात निराधार है। तो हज़रत फरमाते हैं कि अभी समझ नहीं आई बात कि इस लफ्ज़ के पूरे मायने क्या होंगे। सैयद तौला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी चाहत उठी कि इस बात का पता लगाया जाए कि ये जो लफ्ज़ है निराधार, इसके मुकम्मल मायने क्या होंगे। तो फरमाते हैं कि हम लोग स्वामी जी के पास गए जो उसी जेल के अंदर थे जब अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। तो उनसे पूछा कि ये निराधार का मतलब, तो स्वामी जी ने बताया कि मौलाना निराधार कहते हैं कि परमेश्वर जब किसी के लिए कुछ करना चाहे तो बिना किसी आधार के यानी बिना किसी वसीले के भी वो कर सकता है। उसी का नाम खुदा है, उसी को अहकमुल हाकिमीन कहा गया, वही अल्लाह है, वो पूरी दुनिया का मालिक है। फरमाते हैं कि जब ये तर्जुमा सुना तो पूरे दिल में इत्मीनान हो गया कि बिल्कुल ये जो कुरान पाक में कहा कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद कि अल्लाह बेनियाज है, वो जब किसी को देने पे आए या किसी की मदद करने पर आए वो निराधार है, बिना किसी को आधार बनाए भी दे सकता है। तो दादा हमारे फरमाया करते थे कि यह बेहतर नहीं है कि आपको अल्लाह ने देने वालों में रखा है, आप लेने वालों में नहीं है। आपको किसने ये इख्तियार दिया कि अब आप छानबीन करते फिरें? नहीं, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जो अता किया है, जितना अता किया है, अपनी हिम्मत के मुताबिक देते रहिए। आप इखलास नीयत से देते रहेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाते रहेंगे, आपकी इज्जतों में इजाफा हो जाएगा। इंसान मुहासिब नहीं है, गुनहगार है। ये रमज़ान का महीना अल्लाह से माफ़ी मांगने का महीना है, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करने का महीना है, अपने गुनाहों को याद करके रोने का महीना है, अपने गुनाहों से तौबा करने का महीना है, अल्लाह को मनवाने का महीना है। रमज़ान के 3 अशरे, अशरा कहते हैं 10 दिन को। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है, तीसरा जहन्नुम से आज़ादी का है। तो घरों में रह के क्या हम रमज़ान का हक अदा कर रहे हैं? मैंने कल की गुफ्तगू में भी आपको कहा था, क्या हमने उन लोगों को माफ़ कर दिया जो हमसे माफ़ी चाहते हैं? क्या हमने सिला रहमी शुरू की है? क्या रोज़ा रखने के बाद हमने अब किसी को ताना तो नहीं मारा? क्या रोज़ा रखने के बाद हमने किसी के दिल को तकलीफ तो नहीं पहुंचाई है? क्या रोज़ा रखने के बाद हम किसी अपने पड़ोसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं? क्या रोज़ा रखने के बाद हम इबादतें इखलास के साथ कर रहे हैं? क्या रोज़े के साथ नमाज पंजगाना चल रही है? क्या कुरान पाक की साथ में तिलावत हो रही है? क्या एक लुकमा अपने मुंह से उतारने से पहले अपने पड़ोस में अगर कोई भूखा है उस तक हम रिस्क पहुंचा रहे हैं? अपना मुहासबा हमको खुद करना है। सोने रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हैं सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको किसी ने पूछा कि इमाम साहब ये कैसे पता लगाएं कि ईमान हमारा अच्छा है कि नहीं, ईमान कामिल हो गया है कि नहीं हुआ, हम अच्छे इंसान हैं कि नहीं है? लोग तो हमारी ज़ाहिरी शक्ल सूरत देख के कहते हैं कि ये अच्छे हैं,
لیکن اپنے آپ کیسے پتہ لگائیں کہ ہم اچھے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ایسا ٹیسٹ بھی تو ہو۔ حضرت امام حسین نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا اگر آپ کی تنہائی پاک ہے تو آپ ایک اچھے انسان ہیں، اور اگر آپ کی تنہائی ناپاک ہے تو آپ ابھی ایک اچھے انسان نہیں بنے۔ تو آئیے رمضان کے اس پہلے روزے کی دوسری تراویح کی اس رات کو ذرا کچھ دیر اکیلے بیٹھ کے یا اپنے کمرے میں اکیلے آرام کے وقت اپنے بستر پہ آنکھیں بند کر کے ذرا سوچیں کہ ہماری تنہائی کیسی ہے۔ اگر اس تنہائی میں خدا کا خوف ہے، یہ تنہائی یہ کہتی ہے کہ یار تو نے فلاں کا دل دکھایا تھا، معافی مانگ لے، یہ تنہائی یہ کہتی ہے کہ آج کے بعد ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرنا، یہ تنہائی یہ کہتی ہے کہ کچھ ہو جائے میں حرام کا لقمہ اپنے حلق سے نہیں اتاروں گا، یہ تنہائی یہ کہتی ہے کہ میں دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کروں گا، یہ تنہائی اگر یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو نیک انسان بناؤں گا، یہ تنہائی اگر آپ کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ میں نے جو پچھلی زندگی میں گناہ کیے ہیں واقعی وہ گناہ ہے، مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، یہ تنہائی اگر پاک ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، اللہ آپ سے راضی ہیں اور آپ اس ٹیسٹ میں پاس آ گئے ہیں، آپ کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ لیکن اگر آپ اچانک اکیلے آرام کرتے ہیں، اکیلے بیٹھتے ہیں اور اس اکیلے تنہائی میں آپ ارادہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ منہ کالا کرنے کا، آپ ارادہ کرتے ہیں کسی کی بہو بہن بیٹی کے ساتھ کوئی گندا ارادہ بناتے ہیں، آپ اگر ارادہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے کا، ٹھگی مارنے کا، بے ایمانی کرنے کا، کسی کو غلط نگاہ سے دیکھنے کا ارادہ بناتے ہیں، سازش تیار کرتے ہیں اپنے منی من میں، ایسی باتیں سوچتے ہیں جو ہو بھی نہیں سکتی، لیکن آپ کوشش کرتے ہیں، آپ کا ارادہ ہے کہ اگر موقع ملے تو میں فلاں غلط کام کر گزروں گا، تو اس کا مطلب آپ ابھی ایمان والے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہوگی۔ تو کسی سے کیا پوچھنا ہے کہ ایمان کس درجے پر ہے؟ ہمیں خود پتہ ہے، ہم خود جانتے ہیں کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں۔ لوگوں کے سامنے نیک بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے بن کے بیٹھ جانا، سفید کپڑوں میں بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگوں میں ہر بندہ ہے، لیکن کیا وہ اپنے ضمیر کا مجرم تو نہیں ہے؟ اگر وہ ضمیر کا مجرم ہے تو پھر خدا کا بھی مجرم ہے، اگر ضمیر کا مجرم ہے تو ابھی خدا کا مجرم ہے، اور جب تک ضمیر یہ نہیں کہتا کہ ہاں اب تو ایک اچھا انسان بن گیا ہے، ہاں اب تو پلٹ آیا ہے نیکی کی طرف، تب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ پہلے اپنے ضمیر کے سامنے سر اٹھا کر جینے کی ہمت کیجیے، اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، پریشان نہ ہو، اللہ گنہگاروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ مسئلے صبح سے لے کے شام تک ماشاءاللہ، اب تک تو واٹس ایپ یونیورسٹی بن چکی ہے، جس کو نہیں بھی کوئی کام اس کو رمضان میں مسئلے چاہیے، حضرت فلاں نے یہ کر دیا، یہ روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا، فلاں نے یہ کر دیا، روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا۔ اچھا اپنی تو بات ہی نہیں کوئی کرتا ہے، ساری بات لوگوں کی ہے، ساری باتیں لوگوں کی ہیں۔ ابھی ایک صاحب مجھے 3-4 دن پہلے ہماری مسجد میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگے حضرت وہ آپ کی اوپر تیسری منزل پہ جن لوگوں نے نماز پڑھی نا ان کی عشاء چھٹ گئی تھی، لیکن انہوں نے وتر جو ہیں وہ جماعت سے پڑھ لیے، تو آئے تھے کہیں دوسرے صوبے سے، تو میں نے ان کو پوچھا کہ بھائی آپ جو اتنے فکر مند ہوئے
کیا آپ کے یہاں جو حکومت ہے اس میں آپ کے علاقے کا کوئی بندہ MLA بنا ہے, کسی نے وزارت حاصل کی ہے؟ کہنا نہیں ہمارے یہاں تو کوئی ہمارا بندہ MLA نہیں بنا, وزارت حاصل نہیں کی. تو میں نے کہا جب تم حکومت میں حصے داری کی بات نہیں کرتے ہو, صرف تم مسئلے مسائل کی بات کرتے ہو, تمہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں کہ دین ہوتا کیا ہے. روزہ انقلابی عبادت ہے, بندے کو ڈسپلن میں لانے کی بات ہے. آپ نے کیا سمجھا کہ چند سجدوں کا نام اور چند گھنٹے بھوکے رہنے کا نام روزہ؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کے بھوکے رہنے سے, پیاسے رہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. اور انقلاب بھی کون سا؟ انقلاب کون سا؟ جس کا تعلق آپ کی اپنی پرسنل زندگی سے ہے, آپ کے اپنی زندگی سے ہے, آپ کے اپنے مزاج سے ہے, آپ کے اپنے جسم سے ہے, آپ کی اپنی سوچ سے ہے, آپ کے اپنے کاروبار سے ہے, آپ کے کردار سے ہے. جب تک اس میں انقلاب برپا نہیں ہوگا تو عبادت اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتی. یہ باتیں تو آپ کو پتا ہے کہ نماز میں نیت یہاں باندھے کہ یہاں باندھے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک امام کی اقتدا جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. یہ جو مسجد میں رمضان میں روزے رکھنے کے بعد حکم ہوا کہ نماز امام کے پیچھے پڑھو, نماز تراویح پڑھو, یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو امامت ہے یہ سماج میں بھی ہونی چاہیے, گھر میں بھی ہونی چاہیے, معاشرے میں بھی ہونی چاہیے. یہ کیوں کر ممکن ہے کہ کچھ لوگ امام کے پیچھے تو سجدہ وقت کے اوپر کرتے ہوں, وہ سیاسی معاملات میں, ذاتی معاملات میں, معاشرتی معاملات میں, گھریلو معاملات میں ان کی رائے ایک جگہ قائم نہ ہوتی ہو, وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں, تو ان کو ایک جماعت میں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہو؟ روزے کے مقصد کو فوت کر دیا, مقصد کو فوت کر دیا, ضروریات کو مقدم کر دیا. جو ضروریات ہیں ان کو مقدم, اور جو مقصد ہے وہ پتہ ہی نہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے رکھوایا کیوں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سے جو پہلی امتیں تھیں, موسیٰ علیہ السلام کی امت, عیسیٰ علیہ السلام کی امت, ابراہیم علیہ السلام کی امت, ہم سے جو پہلی امتیں تھیں ان کے اندر روحانیت تھی, ان کے اندر عبادت کا جذبہ تھا, عبادت کا طریقہ تھا. لیکن جو عبادت رسول اللہ نے رائج کی, جو طریقہ محمد الرسول اللہ نے بنایا, کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لوگوں نے کہا عبادت یہ ہے کہ گھر والوں کو چھوڑ دو, عبادت یہ ہے کہ شہر سے باہر نکل جاؤ, عبادت یہ ہے کمانا چھوڑ دو, عبادت یہ ہے اور وہ اپنی بیوی سے ملنا چھوڑ دو, عبادت یہ ہے بچوں سے بے پرواہ ہو جاؤ, جنگل میں جا کے بس صبح شام اللہ اللہ کرو. یہ محمد الرسول اللہ ہے جنہوں نے کہا کہ روحانیت حرام کرتی. فرمایا ایک مسلمان مرد اپنی بیوی کے ساتھ بھی ملے گا, کاروبار بھی کرے گا, معاشرے میں بھی جیے گا, لیکن ایک آئیڈیل بہترین انسان بن کے جیے گا. سماجک ویوستھا کو خوبصورت بناتے ہوئے جس عبادت کا نام رکھا اس کو اسلام کہتے ہیں. یہ رسول اللہ کی امت ہے. عبادت کے مقصد کو سامنے رکھیں. یہ جو کام شروع کر رکھا ہے نا فروعی مسائل کے اوپر, صبح سے لے کے شام تک لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کا, صبح سے شام تک اپنے امام کے پیچھے لگے رہنا اور مقتدیوں کو ذلیل کرنا, ایک دوسرے پر تانا تشنی کرنا, یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے. تزکیہ نفس کا نام رمضان ہے, اپنی اپنی سروس کرنے کا نام رمضان ہے. روزے کا مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا 4 لوگوں کا تو روزہ اٹک گیا بیچ میں. یا رسول اللہ کن کا اٹک گیا؟ فرمایا جو روزہ رکھ کے رمضان کے دنوں میں بھی شراب پیتا ہو, اس کا روزہ تو اٹک گیا جب تک یہ توبہ نہیں کر لیتا. پھر کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو, ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہو, میاں صاحب اس کا روزہ نہیں ہوتا, چاہے وہ سارے محلے کو افطاری کرواتا پھرے,
چاہے وہ مسجد میں بڑے بڑے قالین بچھوا دے، چاہے وہ ہزاروں مدرسوں کو پیسہ دے دے، اس کا روزہ نہیں ہوا، روزہ رک گیا۔ پھر وہ اور کون؟ فرمایا جو اپنی رشتہ داریاں توڑتا پھرتا ہے، رشتہ داروں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، رشتہ داروں کے خلاف گندی باتیں کرتا ہے، جو رشتہ داروں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، رحم کے رشتے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بہترین بنا دیے گئے ہوں، جو سارا دن ان میں نفرت گھولنے کی بات کرتا ہے، اس کا روزہ بھی اٹک گیا، روزہ آگے جانے والا ہے نہیں ہے۔ فرمایا چوتھا بندہ وہ جو روزہ رکھ کے بھی لوگوں کے لیے دشمنیاں سوچتا رہتا ہے، روزہ رکھ کے بھی دل کے اندر حسد رکھتا ہے، روزہ رکھ کے بھی اس کو چغلیاں کرنے کی عادت ہے۔ آپ نے تو سوچا بس صبح کو سحری کر لی ہے ماشاءاللہ، اب شام کو افطاری کرنی ہے، جو مرضی کرتے جاؤ، جو مرضی کرتے رہو کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے اس لیے فرض نہیں کیے گئے، روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو بہترین امت بنا دیا جائے۔ آپ کو پتا ہے جو ہم سے پہلی امتیں تھیں، رمضان ان میں بھی آتا تھا، روزہ ان کو بھی ملتا تھا، لیکن رمضان کا مہینہ رسول اللہ کی امت کو عطا ہوا، ان میں اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے پتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کرم فرمایا اپنی امت کے اوپر؟ روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا میاں صاحب، پڑھیں کبھی اٹھا کے قرآن و حدیث کو، روزہ پہلی امتوں میں 24 گھنٹے کا تھا، ہماری محمد رسول اللہ کی امت میں بھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ 24 گھنٹے کیسے؟ شام کو افطار کے وقت جب سورج ڈوبتا تھا، اللہ کی طرف سے اجازت تھی جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، اب کھا پی لیا، اس کے بعد اگر آنکھ لگ گئی، جیسے آپ افطاری کر کے 10 منٹ لیٹ جاتے ہو، کوئی عشاء سے پہلے 15 منٹ آرام کر لیتا ہے، کوئی عشاء کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، پہلی امتوں میں یہ حکم تھا افطار کے بعد جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو جب آنکھ کھلی دوسرا روزہ شروع، کوئی سحری نہیں، کوئی صبح کا ٹائم ٹیبل نہیں، 24 گھنٹے کا روزہ، اور یہی روزہ محمد رسول اللہ کو بھی عطا ہوا۔ حضرت کیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کے گھر پہنچے، شام کا وقت تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، بیوی نے کہا کیس رکو میں کچھ لاتی ہوں، بازار سے گئی، آٹا خرید لائی، گوندا، جب روٹی پکانے لگی تو کیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے کیا سمجھا کہ روزہ بڑا آسان تھا؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا صدقہ ہے کہ آپ کو سحری عطا ہوئی ہے۔ کیس بن سریمہ کی جب آنکھ کھلی تو ان کی بیوی نے کہا ہائے کیس بربادی ہو، تیرا تو روزہ دوسرا شروع ہو گیا۔ اب سارا دن کا روزہ تھا، افطار کر نہیں سکے، پانی پیا تھا کہ میں کچھ کھاؤں گا، پھر دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ ظہر میں جب مسجد نبوی میں گئے، چکر کھا کے گر گئے، محمد رسول اللہ کو بتایا گیا یا رسول اللہ اس نے تو افطار بھی نہیں کیا، صرف پانی سے روزہ کھولا تھا، کھانا بناتے بناتے اس کی آنکھ لگ گئی، دوسرا روزہ شروع ہوا۔ پیارے نبی علیہ السلام اتنے غمگین ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا درد تھا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ میرا نبی غمگین ہے تو قرآن پاک میں سحری کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اب آپ کی امت کو اجازت ہے کہ وہ سورج ڈوبنے سے لے کے صبح صادق تک جو چاہے وہ کھائے پیے، یہ جو آپ کو روزے میں سحری عطا ہوئی یہ محمد رسول اللہ کے صدقے عطا ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ کیا چاہتے ہیں جی؟ رسول اللہ آپ سے کیسا روزہ چاہتے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں نا روزے دار پہ، صرف اس لیے نہیں خوش ہوتے کہ دیکھو کچھ کھا نہیں رہا، کچھ پی نہیں رہا، یہ کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک
سخت گرمی میں سخت سردی میں جب روزے آتے ہیں کچھ کھاتے پیتے نہیں. کمال کی بات یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا؟ فرمایا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے. جب تک وہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا. میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ ڈھال ہوتی ہے نا, دشمن جب اس پر ضرب لگاتا ہے اگر وہ پھٹ جاتی ہے تو پھر سیدھا جسم زخمی ہوتا ہے. تو فرمایا روزہ تو مومن کے لیے ڈھال ہے. یا رسول اللہ کیسی ڈھال ہے؟ فرمایا جب تک وہ گناہوں کے ذریعے اس کو پھاڑ نہیں دیتا. آج ہی سوچا کہ پتہ نہیں بس رسید کے ڈال ہی تو ہو گیا کام. روزہ رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں میں ملتا ہے ایک صحابی تھے نا, آخری وقت تھا, بیوی نے آ کے کہا یا رسول اللہ نزا کا عالم ہے, کلمہ جاری نہیں ہو رہا زبان پہ. پہنچے کیا بات ہے, کیوں کلمہ جاری نہیں ہوتا؟ پتہ لگا ماں ناراض ہے. اماں کو بلایا کہ کیوں ناراض ہے اپنے بچے سے؟ یہ بات نہیں تھی کھانا نہیں دیتا, کپڑے نہیں دیتا, احترام نہیں کرتا. نہیں بس یا رسول اللہ یہ جب میرے سے بات کرتا تھا نا تو ذرا اکڑ کے بات کرتا تھا, مجھے اس کا وہ لہجہ پسند نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر کیا چاہتی ہے تو میں اس کو آگ لگا دوں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ اتنی بھی ناراضگی نہیں کہ میں چاہوں کہ میرے اس بچے کو آگ لگا دی جائے. فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ کی سزا دیں گے اگر تو نے اس کو معاف نہیں کیا. اب جب اس نے معاف کیا تو ادھر زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. اب روزہ داروں کی سن لو, کئیوں نے تو ماں باپ سے تعلق ہی توڑا ہوا ہے. کئی اپنے باپ کو چھوڑ کے دوسرے کو باپ کو ابو جی کہہ رہے ہیں, اپنی ماں کو چھوڑ کے تو اپنے یاروں کی ماں کو امی جی کہہ رہے ہیں. اور ٹھیک ہے احترام کی وجہ سے اپنے دوست کی ماں کو بھی ماں کا درجہ دیا جا سکتا ہے, لیکن جس ماں نے تمہیں پیدا کیا, جس نے جنا, جس نے اپنا خون پلا کے تمہیں بڑا کیا, جس نے اپنی جان سے زیادہ تمہیں عزیز رکھا, تم رمضان کے مہینے میں اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو. میں کہا جتنے مرضی روزے رکھتے رہو, پیسے خرچ کرتے رہو, روزہ ہونے والا نہیں ہے. روزہ نہیں ہے. چودھری سن لو, سرمایہ دار بھی, کئی بڑے بڑے مولوی اس لیے نہیں بتاتے کہ تم چندہ نہیں دو گے. سن لو کان کھول کے, جن کے پاس کروڑوں روپے ہے تم اپنے ماں باپ کے پاس چاہتے نہیں سلام کرنے. جب تک پیر پڑ کے معافی نہیں مانگتے اپنے ماں باپ کی, جتنی مرضی مسجدیں بناؤ, جتنے مرضی مدرسے والوں کو پیسے دو, کسی شیخ الحدیث کو بلا کے اپنے گھر میں دعائیں کرتے رہو, جب تک تمہاری ماں تمہیں معاف نہیں کر دیتی, جب تک تمہارا باپ تم سے راضی نہیں ہو سکتا, تب تک روزہ نہیں ہے. جتنے مرضی تماش بینیاں کرتے رہو روزہ نہیں ہوگا. اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ جب روزہ رکھے تو روزہ ہمیں کیوں رکھوایا؟ اب روزے کا مقصد سمجھ لیجئے. روزہ اس لیے رکھوایا, اس کو انقلابی عبادت اس لیے کہا گیا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا جی تو ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم باقی لوگوں سے الگ ہیں. الگ کیوں ہیں؟ تاکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم شام تک کچھ کھا پی نہیں سکتے, ہم شام تک کوئی کھانا نہیں کھا سکتے, ہم پانی نہیں پی سکتے, ہم کوئی پھل نہیں کھا سکتے. اچھا جب اس احساس کے ساتھ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بازار میں تو لاکھوں دنیا ہے, الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں, ہمیں اپنے اندر پتا ہوتا ہے کہ نہیں یار میرا تو روزہ ہے, میں پانی نہیں پیوں گا, میرا روزہ ہے, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ احساس دلوانے کے لیے ہمیں بھوکا رکھا کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کا روزہ ہے. پھر روزہ کیوں رکھوایا؟ روزہ اس لیے رکھوایا, یہ تو صرف احساس ہے کہ تمہیں یاد رہے کہ تمہارا روزہ ہے. روزہ اس لیے رکھوایا کہ جب روزہ رکھ کے تم نکلو, سامنے کسی کی بیٹی ہو, کسی کی بیوی ہو, کسی کی ماں ہو, اور تم اس کی طرف گندی نگاہ سے دیکھو اور تمہارے دل میں بدبختی کا خیال آئے, اس عورت کے متعلق برا ارادہ تمہارے دل میں پیدا ہو, اور پھر تمہیں فوراً یاد آ جائے میں روزے دار ہوں, اور تم اپنی آنکھوں کو جھکا لو اور استغفار کا کلمہ تمہاری زبان پر جاری ہو جائے کہ میں روزہ دار ہوں, میں کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈال سکتا. یہ اس لیے روزہ رکھوایا ہے. یہ روزہ اس لیے رکھوایا کہ جب آپ
نکلیں اور چار لوگ بیٹھے کسی کی چگلیاں کر رہے ہو, کسی کی برائیاں کر رہے ہو, آپ جب اس مجلس میں پہنچیں تو فوراً یہ کہہ کے روک دیں کہ میرا روزہ ہے, میرے سامنے کسی کی برائی نہ کرو, اور وہ نہ رکیں تو آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ میرے کانوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. اگر میں روزہ رکھ کے گانے سنوں گا, اگر میں روزہ رکھ کے لوگوں کی گندی باتیں سنوں گا, اگر روزہ رکھ کے گندی چیزیں اپنے کانوں میں ڈالوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ روزہ اس لیے رکھوایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زبان آپ کو دی ہے جو کینچی کی طرح چلتی ہے, کسی نے کہا تھا نا, کہتے یار زبان میں ہڈی نہیں ہوتی, جو بندے کی زبان ہے نا جی اس میں ہڈی نہیں ہوتی, لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے, ہڈی نہیں ہے اس میں, لیکن زیادہ تر جو ہڈیاں ٹوٹتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہی ٹوٹتی ہیں. لوگ دوسروں کو تانے دیتے ہیں, بری باتیں کہتے ہیں, تانے کستے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, بدبختی کی باتیں کرتے ہیں, کسی کا دل جلاتے ہیں, وہ غصے میں آ کے مارتا ہے تو اس میں تو ہڈی ہے نہیں, یہ ہڈیاں توڑواتی ہے. اب روزے میں اس کا بھی روزہ اللہ نے رکھوا دیا. حکم ہوا کہ روزے دار اگر بولے گا تو اچھا بولے گا, نہیں تو چپ رہے گا, نہیں تو چپ رہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی تو نہ کرو کم از کم. آپ اپنے بھائی کی تعریف نہیں کر سکتے, اپنے دوست کی تعریف نہیں کر سکتے, اپنے پڑوسی کی تعریف نہیں کر سکتے. آپ کو پتا کہ اچھا کام کر رہا ہے, آپ کے اندر حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, آپ نہیں تعریف کر سکتے, مت کرو. کم از کم اس کی برائی کر کے اپنی زبان کو تو نہ خراب کرو. زکوٰۃ کے متعلق اگر آپ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے حکم پہ آ جائیں گے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آدھی دنیا کے دانشور آپ کے خلاف ہو جائیں. یہ کیا باتیں کرتے ہو کہ زکوٰۃ ایسے دینی ہے؟ پورے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ایسے زکوٰۃ بانٹو جس طرح تم بانٹ رہے ہو, جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو پچھلے 75 سالوں میں. بھی آنے والا کہ حضرت اگلے سال میرا خیال رکھنا, اس نے بھی ارادہ کر رکھا ہے ساری زندگی مانگنے کا, تو نے بھی ارادہ کر رکھا ہے بیوقوفی کے ساتھ بانٹنے کا. زکوٰۃ کے متعلق اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کے جو معنی, زکوٰۃ کا جو مفہوم, زکوٰۃ کی جو وجوہات بیان کی ہیں, اور نبی علیہ السلام نے جو ہماری تربیت فرمائی زکوٰۃ کے معاملے میں, تو ہم تو اس زکوٰۃ کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں. اطمینان کے ساتھ زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر قرآن پاک کے احکامات کو, احادیث کو اگر دیکھتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ تو اس زکوٰۃ کے ساتھ میل ہی نہیں کھاتی جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دینے کے لیے حکم فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے زکوٰۃ ہے کیا, یہ ہوتا کیا ہے. دیگر مذاہب میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. اسلام نے اپنے بنیادی ارکان میں سے, یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں, توحید کے بعد نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور بعض مورخین نے اور بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ توحید نماز کے بعد پہلے زکوٰۃ ہے, پھر روزہ اور حج ہے. یہ اتنی بڑی بات جو ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق احکامات دیے گئے ہوں قرآن پاک میں, جس کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہو. قرآن پاک نے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بالکل ساتھ, جس طرح دو سہیلیاں ہوتی ہیں, دو بہنیں ہوتی ہیں یا دو بھائی ہوتے ہیں, جوڑ کے قرآن پاک نے نماز کے بعد سب سے پہلے جس کا ذکر بالکل جوڑ کر کیا وہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا. اب زکوٰۃ ہے کیا, زکوٰۃ دینی کس کو ہے, زکوٰۃ دینی کیسے ہے, زکوٰۃ دینے کی وجہ کیا ہے, زکوٰۃ بنائی کیوں گئی, زکوٰۃ کا معنی کیا ہے, یہ کچھ پتہ نہیں.
بس ہم نے اپنی مرضی، کیونکہ نعوذ باللہ ہر جگہ تھوپ رکھی ہے، ہمارے نام نہاد اسلام جو ہم نے بنایا، جس نے مسلمانوں کے وجود کے لیے خطرہ کھڑا کر دیا، جس نے مسلمانوں کے نام کو خراب کر دیا، جس نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچایا، وہ نام نہاد اسلام جو ہمارے ملاؤں نے، ہمارے بڑے بڑے چودھریوں نے، ہمارے بڑے بڑے جھوٹے دیندار طبقے نے تیار کر کے رکھا، ہم نے اس کو سمجھا کہ بس یہی اسلام ہے جی۔ زکوٰۃ کے متعلق اگر آپ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے حکم پہ آ جائیں گے، پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر آ جائیں گے، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آدھی دنیا کے دانشور آپ کے خلاف ہو جائیں۔ یہ کیا باتیں کرتے ہو کہ زکوٰۃ ایسے دینی ہے؟ تو ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ بنائی کیوں، زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، زکوٰۃ دی کیوں جاتی ہے۔ نہیں، بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ رمضان آ جائے زکوٰۃ لاؤ، زکوٰۃ لاؤ، صدقہ لاؤ، فطرہ لاؤ، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بنایا کیوں ہے۔ بنٹا دھار کر دیا سارے کا سارا۔ ایک ہوتا ہے نا نمبر رانگ مل جائے، یا تو پوری ایکسچینج ہی پٹھی جگہ لگا دی لے جا کے۔ سارے سسٹم کا نظام اپنی من مرضی کے ساتھ۔ قرآن پاک نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا، کیوں؟ کیونکہ حکم ہوا کہ نماز کے ذریعے رب راضی کرنا ہے اور مال کے ذریعے رب کے بندوں کو راضی کرنا ہے۔ نماز سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور نماز کے بعد جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے اس کو خرچ کر کے اللہ کے بندوں کے دلوں کو راحت پہنچانی ہے۔ فرمایا تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ مال کو پاک کرنے کی بات کیوں کہی؟ زکوٰۃ کے ذریعے مال کیوں پاک ہو جائے؟ کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے پیغمبر نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا ہر ایک امت میں ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اب 3 نیتوں کے علاوہ بندہ اگر پیسے کماتا ہے تو پیسہ خراب ہے۔ پہلی نیت یہ ہو کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے میں کام کرتا ہوں۔ دوسری نیت یہ ہو کہ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کسی کے آگے حاجت نہ روا کرنی پڑے، اس لیے کام کرتا ہوں۔ تیسری نیت یہ ہو کہ میرا رب جب مجھے پیسے دے گا تو میں اپنے رب کے راستے میں اس کے بندوں کے اوپر خرچ کروں گا۔ اگر نیت یہ ہے کہ میرا نام ہو کہ بڑی دولت والا ہے، اگر نیت یہ ہے کہ میری مشہوری ہو جائے، اگر نیت یہ ہے لوگ میری گاڑی کی، میرے کپڑوں کی، میرے مکان کی تعریف کریں، تو پھر وہ رب رسول کے نزدیک وہ کمائی اچھی کمائی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے کتنا بہترین مفہوم بیان کیا۔ حکم ہوا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کس لیے دینی ہے میرے مولا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ تم اپنے مال میں سے، یہ تو محمد رسول اللہ کی امت کو کہہ دیا 2.5%۔ پہلے تو اللہ کو جب رسول اللہ سے پوچھا نا لوگوں نے، یا رسول اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں، غریبوں کو کتنا دیں؟ فرمایا جتنا تمہارے پاس ہے نا، جو اپنی ضرورت کے لیے رکھ لو، باقی کا سارا اللہ کے راستے کے اندر دے دو۔ تو زکوٰۃ جو تھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں سے مال کی محبت کو ختم کر دے۔ پہلے زکوٰۃ کا مطلب سمجھ لو۔ زکوٰۃ اس لیے بنائی کہ آپ بھی دوسرے کے درد کو محسوس کر سکیں، آپ غریب آدمی کی تکلیف میں اس کے حصے دار بن جائیں، آپ مظلوم کی مدد کرنے والے ہوں، آپ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانے والے ہوں۔ زکوٰۃ اس لیے تھوڑی بنائی کہ آپ بیٹھ جاؤ اپنی دکان کے اوپر اور 100 روپے سب کو بانٹتے جاؤ، اور وہ بھی آنے والا کہے حضرت اگلے سال میرا خیال رکھنا، اس نے بھی ارادہ کر رکھا ہے ساری زندگی مانگنے کا، تو نے بھی ارادہ کر رکھا ہے بیوقوفی کے ساتھ بانٹنے کا۔ اگر زکوٰۃ کو سنت کے مطابق لے آئیں گے نا، بہت سارے لوگوں کی میری یہ گفتگو شاید چپ جائے گی۔ محمد رسول اللہ جیسے زکوٰۃ دلواتے ہیں، دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی اب اس کے اوپر نہیں ہے۔ پورے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ایسے زکوٰۃ
बांटो जिस तरह तुम बांट रहे हो, जैसे आप ज़कात बांट रहे हो। पिछले 75 सालों में कोई गरीब खत्म नहीं हुआ जैसे आप ज़कात बांट रहे हो, कोई इमारत मुकम्मल नहीं हुई जैसे तुम ज़कात बांट रहे हो, किसी के घर के अंदर खुशहाली नहीं आई, क्योंकि ज़कात दे तो रहे हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक नहीं दे रहे हो। रसूलुल्लाह कैसे ज़कात देते हैं जी? रसूलुल्लाह ज़कात कैसे दिलवाते हैं? इसमें हैरत की बात और बता दूं आपको, बड़ी हैरत। इस्लाम का पिलर है ज़कात, लेकिन प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी ज़कात दी नहीं, क्योंकि उनको दौलत से मोहब्बत थी नहीं। जितना आया सूरज गरूब होने से पहले लुटा दिया अल्लाह के रास्ते के अंदर। चाहे अबू हुरैरा हो और चाहे मौला अली करमुल्लाह वजू हो, जो कुछ आया सूरज गुरूब होने से पहले अल्लाह के रास्ते के अंदर लौटा दिया। हजरत अली को किसी ने पूछा कि मौला क्यों नहीं पैसे जमा करके रखते? फरमाया ठीक है, जायज तो है, अगर जमा करेंगे तो फिर हिसाब देना पड़ेगा। ज़कात क्यों बनाई? अब समझो, ज़कात इसलिए बनाई थी कि दौलतमंद आदमी के दिल में माल की मोहब्बत कम हो जाए, क्योंकि माल फितना है। माल हमें कहता है याशी करो, माल हमें कहता है कि फालतू पैसे घर पे खर्च करो, माल हमें कहता है कि दूसरों के ऊपर लुटाओ, माल हमें कहता है गैर ज़रूरी दावतें करो, माल हमें कहता है कि ज़िना की तरफ जाओ, माल हमें कहता है बदकारी की तरफ जाओ। माल में से जब गरीब का हिस्सा निकालेंगे तब हमें कुछ अकल आएगी कि हाँ, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे रब ने इसलिए दिया है कि हम इससे गरीबों की मदद कर सकें। माल पाक हो जाएगा, यानी दिमाग में से गंदगी निकल जाएगी। इसलिए फर्ज की गई, नमाज की तरह फर्ज की गई। बदबख्त हैं वो लोग जो साहिबे ज़कात होने के बावजूद अपना हिसाब लगा के ज़कात नहीं देते। याद रखो, जो ज़कात को खुद ही खा रहा है उसकी नस्लों के अंदर दीन बाकी रहने के इम्कानात कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़कात ना देने की वजह से, बदबख्ती की वजह से घर के अंदर गुर्बत आ जाती है, जहालत आ जाती है, वहम पैदा हो जाता है। अब रसूलुल्लाह कैसे ज़कात देते थे सुनो। रसूलुल्लाह फरमाते थे, इस्लाम ने जो शरीयत में आइडियल दिया ज़कात का ना, हम में से कोई उस पर नहीं टिका हुआ। क्या आइडियल है जी ज़कात का? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सैयदना अबू बकर की ड्यूटी लगा रखी है, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ड्यूटी लगा रखी है, अबू हुरैरा की ड्यूटी। क्या ड्यूटी है जी? कि ज़कात इकट्ठी करके यहां लाओ मस्जिद नबवी में। ज़कात को सेंट्रलाइज किया, इकट्ठा किया। ज़कात कौन कहता है ज़कात सिर्फ पढ़ाने के लिए देनी चाहिए? लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मदरसों में दो। जो दूसरे लोग हैं मॉडरेट ज़कात फंड जिन्होंने बना रखे हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ हमें दो, हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। कहां किस किताब में लिखा है कि ज़कात तुम्हें पढ़ाने के लिए देनी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ज़कात का मरकज़ बनाया। क्यों मरकज़ बनाया? क्योंकि इस मोहल्ले की ज़कात जब इस मस्जिद में इकट्ठी होगी, हज़रत उमर सानी उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब ज़कात इकट्ठी हो जाए ना, तो जिस कारोबारी का भट्टा बैठ गया है, जिस कारोबारी के ऊपर इतना कर्ज आ गया कि दुकान बंद हो गई है, जिस मुसलमान के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो दिहाड़ी भी करके अपना रोजगार नहीं चला पाता, तुम्हारे पड़ोस में जो ऐसा बंदा है जिसके पास कारोबार सिरे से है ही नहीं, जो एक रेडी लगाने के काबिल भी नहीं है, यकमुश्त एक आदमी को हर साल इतनी ज़कात दो कि अगले साल वो ज़कात देने वालों में शामिल हो जाए। कैसे ज़कात बांट रहे हो? क्या रसूलुल्लाह की सुन्नत है ये? किस किताब ने कहा कि ये सुन्नत है? ज़कात इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को गुर्बत से उठाने और दिए है। सैयदना अबू बकर से लेके खुलफाए राशिदीन ने, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तक इतना ज़कात का सेंट्रलाइज मुसलमानों ने किया, इतनी मरकजियत ज़कात की बनाई कि आखिर एक वक्त आ गया, खलीफा के पास ज़कात बच गई कई करोड़ रुपए, उठा के शाम भेजी। शाम के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के वापस भेजी कि हज़रत हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं। फिर ज़कात इकट्ठी करके यमन भेजी। यमन के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के
भेजी, हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं। फिर ज़कात इकट्ठी करके अफ्रीका भेजी, उसने कहा जी हमारे यहाँ तो कोई क्यों? क्योंकि ज़कात को हर साल उन्होंने मरकजियत बना के अपने इलाके में से गुर्बत को दूर की। माफ़ करना, आज के लोग गुर्बत को कायम रखना चाहते हैं, ये ज़कात को तमाशबीनी की तरह देना चाहते हैं, ये गुर्बत नहीं दूर करना चाहते, ये अपना नामो निहाद चाहते हैं। ये जितने बड़े बड़े चौधरियों के पास, गुस्ताखी की माफी से कह रहा हूं, जो बड़े बड़े इदारे भी बन गए ना, उनके अपने मौलवी भूखे मर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, सूद पे पैसे ले लेके मरने के लिए तैयार हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, और तुम ज़कात के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हो कि नहीं ये तो पढ़ाई पर। किस पढ़ाई पर? इस्लाम ने कहा कि जो गरीब है इसको इतना दो, इतना दो, इतना दो कि आइंदा साल ये खुद अपने बच्चों को पढ़ाए, ये खुद दूसरों को ज़कात दे, ये खुद अपने बीवी बच्चों का कर्ज उठाए। तुम चाहते नहीं, तुम कहते हो कि बस गरीब के बच्चे को 3 वक्त मदरसे में रोटी खिलाएंगे, इसकी गुर्बत नहीं दूर होने देंगे। ज़कात का तमाशा खेल बना दिया ज़कात को। अरे इस हद तक गिर गए हैं हम तो। फितरा रखा था इसलिए कि चलो रोजे का कफारा अदा हो जाएगा, किसी गरीब की झोली में कुछ चल जाएगा। ऐसे तो ईद आड़ तो पहले ही फितरा खिंच के ले जाने हैं कि किसी गरीब के मुंह में ना डाल दे, भैया ये हमारे पास पहुंचा दे बस। आप ये देखें कि जिस दीन का पूरी दुनिया में चर्चा है, जिस दीन का निज़ाम कायनात में सबसे आला है, जिस दीन के खिलाफ दुश्मन इसलिए साजिशें करता है, रोकना कैसे? उस दीन में इबादत के साथ माल की अदायगी इस हिसाब से रखी गई थी कि तुम्हारी सफ़ों में कोई गरीब ना रहे, तुम्हारी सफ़ों में कोई मोहताज ना रहे, तुम्हारी सफ़ों में कोई ज़रूरतमंद ना रहे, तुम्हारी सफ़ों के अंदर कोई मांगने वाला बाकी ना रहे। हमने उस निज़ाम को छोड़ दिया। हमने सोचा सिर्फ नमाज पढ़नी ज़रूरी है, ज़कात तो हम 1-1 रुपया करके बांटेंगे। तुम्हारा सका भाई गरीब है, सकी बहन गरीब है, तुम्हारा चचा गरीब है, तुम्हारा ताया गरीब है, तुम्हारा मामू गरीब है, तो उसे ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है कि 1 साल की इकट्ठी ज़कात 2-4 लाख इसको दे दूं, ये संभल जाए। नहीं नहीं, तू तो कह रहा है जी मैं 2-2 हज़ार करके बांटूंगा। अल्लाह अकबर। ये ज़कात का निज़ाम इस्लाम के अंदर तुम्हें समझाया किसने? और ज़कात तो ये सिर्फ वो फर्ज है जो मालदारों पे देनी। उसके बाद भी कुरान ने कहा कि जो देना अल्लाह के रास्ते में और दो, रुको नहीं, रुको नहीं, अल्लाह से कारोबार करो, रुको नहीं अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करने से। हमने ज़कात के साथ क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ? बहुत सारे तो ऐसे हो गए कि जी ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं है। आम से मुहावरे के साथ समझ लीजिए, आपके कोई जिस्म पर ज़ख्म हो गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा चीरा लगाएंगे तो ये 2-3% खून जो है, 2-4 कतरे खून के निकल जाएंगे तो ये आपका ज़ख्म ठीक हो जाएगा। तो आप डॉक्टर को कहा क्यों? मैं तो अपने 2.5 कतरे खून के नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जिस्म भी मेरा, खून भी तेरा मेरा। और डॉक्टर कहता चलो कोई बात नहीं। अब 2 महीने बाद गए तो पूरा पैर ही खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा जी पैर काटना पड़ेगा तो बाकी जिस्म बच जाएगा। नहीं जी, पैर भी मेरा, हड्डी भी मेरी, मैं तो नहीं कटवाता। करते करते उस जख्म की वजह से मौत आ गई। यही ज़कात है। देसी जुबान में समझ लो, अल्लाह ने कहा माल को पाक कर लो, दूसरों की जरूरत को समझ लो। हमने कहा 2.5% नहीं देनी, मत दो। ना देने की वजह से माल कम होना शुरू हो जाएगा, ना देने की वजह से नुकसान शुरू होगा, ना देने की वजह से नहुसत शुरू होगी। करते करते जो 2.5% देने से बरकत आनी थी उससे भी चले गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ताले लग गए हैं मुसलमानों की, जो कल तक ये कहते थे कि ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, आज सड़कों पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं लोगों से। इसलिए ज़हन नशीन कर लें। मेरा मकसद आज के बयान का ये नहीं है कि आप मदरसे वालों को और लोगों को मत दें, लेकिन ज़कात को कम से कम अपने मोहल्ले में तो मरकजियत बनाओ। जितने आने वाले हैं उनको भी कुछ दो, लेकिन जो तुम्हारे पड़ोसी गरीब हैं उनको तो साहिबे निसाब बना दो। जिन बच्चों के माँ बाप गरीब हैं उनको तो साहिबे निसाब बनाओ। जिनके घरों के अंदर जरूरत है उन तक तो माल पहुंचाओ।
جو زکوٰۃ کے مقصد تھا کہ ہم نے معاشرے میں سے، سسٹم میں سے، سماج میں سے غربت کو دور کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ کے اس نظام کو چھوڑ دیا، آپ دوسری طرف چلے گئے، آپ زکوٰۃ کو ایک ایک روپیہ کر کے بانٹنے لگے۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے۔ اور بھی سن لو، بیپاریوں کو بھی سنا دوں درمیان میں، کئی ایسے ہیں اڑ جاتے ہیں، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں کپڑا دوں گا، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں چاول دوں گا۔ ایک بات بتاؤ، کسی کے گھر میں ماں بیمار ہو اور تم کہو جی میں تو زکوٰۃ میں بکرا دوں گا، اس بکرے کو تو ذبح کرانے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس۔ آپ کہو جی زکوٰۃ میں تو میں کپڑے ہی دوں گا، اس کے بچوں کی فیس چاہیے، وہ تو کپڑا اس مال میں بیچ نہیں سکتا۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اپنے کنڈم مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے بیکار مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے اس مال کے ذریعے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ بک نہیں سکتا، یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے زکوٰۃ دے دی، تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ اسلام کے اس رکن کو سمجھیے کہ جس کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا، یہ تو بڑا آفاقی نظام ہے، بڑا خوشی کا معاملہ ہے، استقامت کی بات ہے کہ ہم غربت دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ، اور کنجوس بن گئے۔ بھلے شاہ نے کیا نا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوندے۔ کئی تو کنجوس بن کے بیٹھ گئے نا، کنجوس کے لیے بھی اللہ رب رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ پیسے ہیں، دل چاہتا ہے کہ خرچ دوں، مال کی محبت نے رو رکھا ہے، ہائے میرے پیسے، ہائے میرے پیسے۔ قرآن نے کہا کہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا، اور یہ جن پیسوں پر فخر کرتا ہے، جس سونے چاندی پر فخر کرتا ہے، جو ڈلیاں چھپا چھپا کے رکھتا ہے سونے کی، فرمایا جب مر جائے گا، جب عذاب دیا جائے گا، انہی کو لکڑیوں کی طرح دہکائیں گے کہ لے اس سونے چاندی کا مزہ چکھ لے جو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا۔ یار سسٹم سمجھ نہیں آتا۔ آپ کو بینک والا آ کے بولتا ہے کہ 1 لاکھ روپے سال دو، یہ اسکیم ہے، اتنے فائدہ ہوگا، تو یہ جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے آپ کو یہ زیادہ اچھی نہیں لگتی؟ 700 گنا فائدہ اللہ سے سودے بازی کا، اللہ سے معاملے کا 700 گنا فائدہ، کئی 70 گنا فائدہ، کئی لاکھ گنا فائدہ کہ بس اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور فائدہ کب ہونے والا ہے جی؟ یہ بینک جو آپ کے مرتے ہی آپ کے نومینی کو پیسے دے گا۔ جس بینک میں آپ کا کھاتا ہے نا، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، نومینی مطلب جس کا نام آپ نے بھرا ہوا ہے، اس کو آپ کے حصے کے پیسے ملیں گے، لیکن وہ جو کھاتا اللہ کے پاس چل رہا ہے، جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، آپ کے کھاتے کی نیکیاں آپ ہی کو ملنے والی ہیں، آپ کو ملنے والی ہیں آپ کے کھاتے کی نیکیاں۔ تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ زکوٰۃ کے نظام کو رب رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ اب جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اور پوچھنے لگیں، کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ، 1-آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی، اب وہ حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جا ہمارے مدرسے میں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں۔ ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں۔ تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا۔ تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں۔ تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو، اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا۔ اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ہے، ایماندار ہو نہیں سکتا ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے۔ آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے، 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے، لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو، اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا، اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں۔ سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں، کہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو، پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے، جن کا کاروبار بند ہو گیا، جن کو سٹینڈ کرنا ہے، اور پھر اس حساب سے اس زکوٰۃ کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، مکہ مکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ ٹھیک ہے کہ پیسے بانٹ رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں 50 لاکھ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، 10 لاکھ روپیہ سفیروں کے لیے رکھ لیجئے کہ جو بھی جہاں سے آئے گا ہم اس کو خالی نہیں جانے دیں گے، اور لیکن 40 لاکھ روپیہ تو انہیں 1-2 غریب لوگوں کو دو جن کا کاروبار نہیں ہے، جن کی دکان بند پڑی ہوئی ہے، جن کے گھر کے اندر بیماریاں ہیں، جن کے پڑھے لکھے بچے موجود ہیں، نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں، ان کے اوپر پیسہ لگاؤ، ان کو کام کر کے دو، مانیٹری کمیٹی بناؤ جو دھیان رکھے کہ یہ پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، تاکہ اگلے سال وہ بھی تمہیں 10,000 زکوٰۃ دینے والے بن جائے۔ اپنے نظام کو درست کریں۔ اگر واہ واہی لوٹنے کے لیے پیسے خرچنے تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے ہمارے چودھریوں کو تکلیف ہو گئی ہے یہ کہ جی ہماری واہ واہی ہو جائے، ہم نے یہ کر دیا۔ ارے مرنے کے بعد اس اولاد نے دعا بھی ڈھنگ سے نہیں کرنی، ہم جیسے مولویوں کے پاس آ جائیں گے، حضرت جی دعا کر دو، اس لیے پیسے وہاں خرچو جن کا فائدہ تمہیں مرنے کے بعد بھی ہونے والا ہے۔ تو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔